اور اسی فیصلوں پہ جو ہے وہ سزائیں دی دی ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 6 جج صاحبان نے پی ٹی آئی کے خلاف اور ہماری قیادت کے خلاف جو ایک اہم فیصلوں میں بھی اس کا کردار تھا. تو اس کی جو ہے سپریم ہم چیف جسٹس صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کی انکوائری کرے. اور میری اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ہم اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ کی موجودگی میں ان اداروں کی رسائی کس طرح ججوں کے تک پائے، اور یہ پہلے بھی آپ کے نوٹس میں آ چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جو ہے ریزائن کر لے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے. اچھا سر، اس سے پہلے بھی بار کونسل میں تقریر ہوئی تھی شوکت صدیقی کی، اس نے بھی یہی الزام لگایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو صدر پاکستان تھے اس وقت کے عارف علوی صاحب، انہوں نے تو اس چیز کو سائن کیا تھا اور انہیں اپنی عہدے سے فارغ کر دیا تھا. تو یہ بتائیں کہ اس وقت بڑا معاملے کو اتنا بڑھایا نہیں گیا تھا جتنا آج بڑھایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، اصل میں پریزیڈنٹ صاحب کسی جج کو ہٹا نہیں سکتے تھے. وہ اس نے جو ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، جب چیف جسٹس کے پاس ایک ریفرنس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سپریم کونسل میں بھیجتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو بھیجا تھا، لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے کہ 6 ججوں نے اکٹھے ہو کے ایک خط لکھا ہے کہ ہم پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ اداروں کے لیے بھی باعث شرم ہے کہ وہ جو جس کا کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کا پریشر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ہم کو یاد ہے جب چیف جسٹس جو ہے افتخار چودھری صاحب کے اگینسٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل بنا تھا، اور جس کو جسٹس رمدے صاحب جو اس کو چیئر کر رہے تھے، جسٹس بھگوان داس صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. اور اس میں جسٹس رمدے صاحب نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس نے کہا تھا کہ ہماری واش روموں میں بھی جو ہے کیمرے لگے ہوئے. اچھا سر، یہ سیریس معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہم نے اس ملک کو تماشا بنایا. اگر یہاں پر ججوں کو انصاف نہیں ملتا تو میرا خیال اس عدالتوں کو بند ہونا چاہیے، اس کو تالے لگانا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ ماضی میں آپ کی حکومت، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی قاضی پائے جیسا کے خلاف اسی طرح کے ریفرنسز ہوتے رہے. تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ ماضی سے لے کر اب تک تمام حکومتیں اس ساری چیزوں میں کندھے دیتی رہی ہیں، اس میں تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے اپنے دور میں؟ بالکل. اگر پہلے بھی ہم نے غلط کام کیا تو وہ بھی غلط تھا اور آج بھی غلط کام ہے. لیکن اگر جج صاحب جو ہے اپنی بیوی کی ذمہ دار نہیں ہے اور ہم اپنے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے. نہ کر وہ کہہ رہے کہ میں اپنی بیوی کی ذمہ دار نہیں، وہ الگ ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کی طرف سے جو اس کے حق میں فیصلہ آیا ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ بھی میرا خیال دوہرا معیار ہے کہ ہم پولیٹیشین جو ہے ہم ہر اس ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی بھی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحبان جو ہے اپنی بیوی کی بھی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی. تو یہ بھی دوہرا معیار ہے. سر، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہاتھ میں، وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اعظم سواتی صاحب بھی انہی چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ان چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں. بالکل اسی طرح اعظم سعدی صاحب بھی کہہ رہے تھے. اور آج میں یہ کوئی کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. جو ہماری پی ٹی آئی کی جو سینکڑوں لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے تھے وہ اسی پریشر میں تھے. اسی طرح کہ اس کے خاندانوں کو پریشرائز کیا گیا تھا، اسے آڈیو ویڈیو سے کنٹرول کی جاتی تھی. تو یہ اگر پارلیمنٹ آڈیو ویڈیو سے ہم چلائے، اگر فیصلے آڈیو ویڈیو سے چلائے تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے. تو